اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاصل فی معنی اللام اللام المقصورت الملک و شبہ الاخرین. گزشتہ درس میں نے کاف کے معانی بیان کیے اور آخری سطور جو ہیں اس میں بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا. اپنے مقدار تدریس جو ریکارڈ ہوتی ہے اس کی ظرفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ایک جملے کو میں ذرا سا پھر سے ریپیٹ کر دوں. اس کے بعد پھر نئے درس کا آغاز کر رہا ہوں. میں نے کانا کی ترکیب کی تھی, ٹھیک ہے, اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. جو شعر ہے لو کانا فی قلبی کا قدر کلامتن حبن لغیر کا. اب یہاں پر کانا فی قلبی اس طریقے سے ہے کہ لو کانا کا قدر کلامتن حبن فی قلبی لغیرک. تو کا قدر کاف ہو گیا اس میں کانا جو معنی مثل ہے, اور کاف مضاف ہوا قدر کی طرف اور قدر مضاف ہوا کلامتن کی طرف. یہ ہو گیا پورا مضاف مضاف الیہ پھر مضاف مضاف الیہ مل کر کے کانا کا اسم. اور حبن جو ہے وہ کانا کی خبر ہے, ٹھیک ہے, حبن کانا کی خبر ہے. فی قلبی لغیرک اس طریقے سے ہے. اگر آپ لکھیں گے نثر میں اس جملے کو تو ایسے لکھیں گے لو کانا کا قدر کلامتن حبن فی قلبی لغیرکا. اگر اب ترکیب کے لحاظ سے اور شعر کے لحاظ سے آگے پیچھے ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں گے تو اس طریقے سے لکھ کے ترجمہ کریں گے کہ اگر ہوتا بہت معمولی بھی بمقدار کلامت بھی ہوتی محبت میرے دل میں تمہارے علاوہ تو میرے پاس میرے خطوط تم تک نہ آتے. واضح ہو گیا. حبن اس لیے منصوب ہے کہ کانا کی خبر ہے, ٹھیک ہے. اور فی قلبی یا لغیرک یہ جو ہے وہ متعلق اپنے ڈھونڈیں گے, چاہے آپ اس کو متعلق حبن کا قرار دیجئے یا محذوف کا. خوب. وفی موضع نصب اسی طریقے سے موضع نصب میں بھی ہوتے ہیں اور موضع جر میں بھی واقع ہوتے ہیں. جملے میں جیسا استعمال ہو اس کے اعتبار سے آپ کو ترکیب اس کی کرنی پڑے گی کہ یہ کاف یہاں منصوب ہے اور یہاں مجرور ہے عامل ما قبل کے اعتبار سے. اصل جو خلاصہ ہے, اصل جو گفتگو یہ کہنا تھا کہ جب یہ معنی مثل ہو جاتا ہے اور اسم ہو جاتا ہے تو اس پہ عوامل داخل ہوتے ہیں, عوامل جر بھی, عوامل نصب بھی اور عوامل رفع بھی. اب آئیے آج کی نئی بحث میں. الاصل فی معنی اللام, لام مقصور لے, ل زیدن بھی ہوتا ہے, لے زیدن بھی ہوتا ہے. ہم لے زیدن کی بات کر رہے ہیں. معنی لام مقصور میں اصل کیا ہے؟ ملک ہے اور شبہ ملک ہے. یعنی اس کو ایسے لکھیے اپنی کتاب پہ اوپر نمبر ڈال کے لام کے اوپر کہ مجرور لام مالک ما قبل لام ہے. مجرور لام مالک ما قبل لام ہے. مثال سے اور بات واضح ہوگی. نمبر 1 ڈالیے لام پہ اور سائڈ میں لکھیے مان اللام جہاں لکھا ہے وہاں پہ نمبر 1 ڈالیے اور سائڈ میں لکھیے مجرور لام مالک ما قبل لام ہے. جو لام کا مجرور ہے وہ مالک ہے لام کے پہلے والے کا. اب یہ لام جو آتا ہے یا ملک کے لیے آتا ہے شبہ ملک کے لیے آتا ہے. یا ملکیت ظاہری طور پر ہے واقعاً کوئی کسی چیز کا مالک ہے, یا مالک ہے نہیں مگر بمنزلہ مالک ہم اس کو سمجھتے ہیں. اس کو دیکھیے گا مثال سے بات واضح ہو جائے گی دونوں کی. الدارو لصدیق کا, پہلی بات تو جو میں نے جملہ لکھایا کہ مجرور لام مالک ما قبل لام ہے. مجرور لام اس میں کیا ہے؟ لے صدیق کا, صدیق مجرور ہے, اور ما قبل لام کیا؟ دار. تو صدیق جو ہے وہ مالک ہے کس کا؟ دار کا. اور یہاں ملکیت جو ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ گھر مملوک ہے, ملکیت ہے. کس کی ملکیت ہے؟ گھر صدیق کی, ملک کو سمجھانے کے لیے. اس کے بعد وسر جو للفرس, اور زین جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ فرس کے لیے. کیا گھوڑا واقعاً مالک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا, شبہ ملک ہے. یہ مثال جو کیا ہے کہ یہ شبہ ملک کی ہے یعنی اختصاص کی.
گویا زین جو ہے وہ مخصوص ہے کس سے؟ گھوڑے سے. زین آدمی تو لگا کے چلتا نہیں ہے, تو یہ ملکیت نہیں ہے مگر ملکیت جیسی ایک چیز ہے. شبہ ملک اس لیے کہتے ہیں اس کو. آپ اختصاص بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا ملک کے لیے ہے یا اختصاص کے لیے ہے. وَلِزَیدٍ ابن, اور زید جو ہے اس کے لیے بیٹا ہے. لزید ابن, زید جو ہے اس کے لیے بیٹا ہے. تو یہاں بھی ملکیت نہیں ہے, درواقع مملوک نہیں ہے بیٹا زید کا. جیسے وہ موبائل کا مالک ہوتا ہے, جیسے زید گھوڑے کا مالک ہوتا ہے, جیسے زید مثال کے طور پہ کرسی کا مالک ہوتا ہے, گھر کا مالک ہوتا ہے, ویسے بیٹے کو خریدا نہیں ہے. لیکن شبہ ملک کا مفہوم یہاں نکلتا ہے. اختصاص کہہ سکتے ہیں کہ زید مخصوص زید کا بیٹا جو ہے وہ زید سے اختصاص رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے اولویت اور حق مولویت بیٹے پر زید کو حاصل ہے. وَوَهَبْ, تو اب ایک مثال الگ سے ہے, وہ یہاں کی مثال نہیں ہے, آگے کی ہے, لیکن خیر انہوں نے یہاں پہ بھی دے دی اس کو. آپ کا اس پیراگراف کا درس ختم ہو گیا, لیکن ایک مثال دے دی تو پڑھ لیجئے اس کو. وَوَهَبْتُ لِزَیدٍ دِینَارًا, یہ نہ ملک کی مثال ہے نہ شبہ ملک کی مثال ہے, یہ تملیک کی مثال ہے. معنی ایک اس کا تملیک بھی جو نیچے آ رہا ہے اسی کی ایک مثال اور اوپر یہاں پر ہے. وَوَهَبْتُ لِزَیدٍ دِینَارًا, میں نے زید کو وہب تو عطا کیا, لزیدن, زید کے لیے, دینارن, کیا عطا کیا زید کے لیے, زید کو کیا عطا کیا, دینار عطا کیا. گویا میں نے زید کو مالک بنایا دینار کا. تو جب میں کسی کو مالک بناتا ہوں کسی چیز کا تو اس کو کہتے ہیں تملیک. میں نے آپ کو مالک بنایا ہے فلاں چیز کا, اس کو عربی میں تملیک کہتے ہیں, ملک نہیں کہتے. ملک اور تملیک سمجھ میں آ گیا. یہاں ہے تملیک یعنی مالک بنانا, کسی چیز کا, کسی ملک کا مالک کسی کو قرار دینا. وَهَبْتُ لِزَیدٍ دینارًا. تملیک کیا ہے؟ دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ تملیک ہے. کس کا؟ لام کا. اور میں اوپر سمجھا چکا ہوں تملیک کیا ہے, یعنی کسی دوسرے کو مالک بنانا. اب انہوں نے جو مثال دی وہ پڑھ لیجئے گا, لیکن اس کے پہلے آپ یہ پڑھ لیجئے گا, تملیک کے اوپر نمبر 1 ڈالیے گا اور نمبر 2 اور اوپر لکھیے گا. تاکید وہاں ہوئی ہے جہاں حرف جر زائد ہو, للتملیک. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, یہاں میں کچھ لکھوانا چاہ رہا تھا. خوب, تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں, الاصل فی معنی اللام لام المقصورۃ الملک و شبہ. اصل معنی جو ہے, میں بات کو جوڑ رہا ہوں پھر سے, بیچ میں ذرا سا بھٹک گیا تھا, میں واپس اپنی فضا میں آ جاؤں. الاصل فی معنی اللام المقصورۃ الملک و شبہ. اصل جو ہے معنی لام مقصورہ میں کیا ہے؟ ملک اور شبہ ملک ہے. ٹھیک. اور جیسے اور بھی کلمات کے غیر اصلی معنی ہیں, ان میں سے اسی طریقے سے لام کا بھی غیر اصلی معنی کچھ ہے. سب سے پہلے تملیک بتایا ہے, نحو جعل لکم من انفسکم ازواجا. جعل لکم, اللہ نے تمہارے نفسوں سے قرار دیا تمہارے لیے ازواج کو بنایا, قرار دیا. جعل لکم, تمہارے لیے, لام جو آیا ہے نا یہ تملیک کو سمجھا رہا ہے. کس نے تملیک قرار دی؟ اللہ نے, ہے نا, اللہ نے قرار دیا, اللہ نے تمہارے لیے قرار دیا ہے. ٹھیک. تو اس کو کہتے ہیں تملیک. لکم یہاں پر تملیک کے لیے آیا ہے, ایک چیز کو کسی کی ملکیت میں لے آنا. البتہ یہ ایک خود سوال ہے کہ تملیک, اس مثال میں تملیک حقیقی ہے یا تملیک غیر حقیقی ہے, لیکن تملیک کی مثال انہوں نے دی ہے, تملیک کے معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں, تملیک کے مورد میں اس مثال کو پیش کرتے ہیں. جعل لکم من انفسکم. لیکن اوپر والی مثال جو میں نے آپ سے بتائی تھی وہ مثال زیادہ ذہن کو نزدیک کرتی ہے مفہوم کو سمجھانے کے لیے. وہب تو لزید دینارن, زید کو تملیک کیا میں نے دینار, یعنی یہاں دینار کی تملیک کی جا رہی, کس کے لیے؟ زید کے لیے. للتعلیل, تیسرا معنی جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ تعلیل ہے, تعلیل کے لیے ہے کا لام.
علت بیان کرنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لام رکھ دیجیے، لام تعلیل معنی صحیح رہتا ہے۔ ولینا کا لتعدلا، ہم نے تمہیں ولی بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ کس لیے؟ علت کیا ہے؟ لتعدلا، تاکہ تم عدل کرو، ٹھیک ہے؟ تو عدل علت تولیت ہے، علت ولایت ہے، ولینا کا لتعدلا، ہم نے تمہیں ولی بنایا، کیوں بنایا؟ کس لیے؟ علت کیا ہے؟ لتعدلا، تاکہ عدل کرو۔ لام کا ترجمہ یہی تو ہوتا ہے لام تعلیل کا اردو میں، تاکہ۔ وفررت للخوف، میں نے فرار کیا کس لیے؟ لیے کا بھی ترجمہ ہوتا ہے نا، خوف کے لیے، یعنی خوف کی وجہ سے، بے سبب خوف، بعلت، لعلت خوف، فررت لعلت الخوف، میں نے وہاں سے فرار کیا خوف کے سبب، خوف کی علت سے، ڈر کی وجہ سے بھاگا میں۔ وللظرفیت، اور اسی طریقے سے یہ جو لام ہے وہ ظرفیت کا معنی بھی دیتا ہے۔ نحو کتبت، یہاں ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، پہلے میں تمہید بیان کر دوں، تھوڑا سا ٹف مسئلہ ہے، مگر آپ توجہ رکھیں گے آپ لوگ تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ رومی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تشرین، ٹھیک ہے؟ اس کے 2 مہینے کو نام تشرین ہوتے ہیں، تشرین اول اور تشرین دوم، 2 مہینے، تو تشرین بہرحال ایک مہینے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تشرین جو ہے وہ رومی مہینے کا نام ہے۔ اب تشرین کے شروع میں کوئی کام انجام دیا ہے، تو ابھی شروع مہینہ پہلی تاریخ بھی ہے، دوسری تاریخ بھی، تیسری، چوتھی، پانچویں، مطلب شروعاتی جو ایک ہفتہ لگ بھگ ہے وہ شروع تشرین کہا جائے گا، سمجھ لیجیے شروع اپریل، تو پہلی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، آٹھویں، یہ سب شروع اپریل۔ اب ہم نے کہا کہ اول اپریل میں اس کام کو انجام دیا، تو مبہم ہے کہ پہلی تاریخ کو، چوتھی تاریخ کو، پانچویں تاریخ کو، کب؟ تو بعد میں ایک لفظ لاؤں گا جس سے جو قرینہ بن جائے گا کہ مہینے کی کس تاریخ کو، اول مہینے میں تو انجام دیا لیکن کس تاریخ کو، ٹھیک؟ اب عربی زبان میں اس مہینے کے اس کو تاریخ کو معین کرنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک خلونا ہے اور ایک بقیت ہے۔ خلونا ان تاریخوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گزر چکی ہیں، بقیت ان دنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ مہینے سے اتنے دن باقی رہ گئے، ٹھیک ہے؟ بقیت مثلا 4 ایام، تو فلاں مہینے میں اپریل میں 4 دن باقی رہ گئے، تو پتہ چل جائے گا کہ 26 تاریخ کو اس کام کو انجام دیا۔ خلونا مثلا 4 ایام، تو پتہ چلے گا کہ 4 دن گزرے تھے، تو اپریل کی کیا تاریخ کو انجام دیا میں نے کام؟ 4 تاریخ کو۔ اب اپریل کی جگہ آپ تشرین رکھیے، اب جملہ پڑھیے گا۔ فرماتے ہیں للظرفیت، ظرفیت یعنی میں، فلاں مہینے میں، فلاں دن میں، فلاں تاریخ میں، ہم لوگ اردو میں کبھی کو بھی ترجمہ کرتے ہیں فلاں تاریخ کو۔ وللظرفیت، اور یہ لام جو آتا ہے وہ ظرفیت کو سمجھانے کے لیے آتا ہے، جیسے کتبت لاول تشرینا، میں نے لکھا، مثلا خط لکھا اول تشرین میں، تشرین مہینے کے شروع میں، اے فی اولین، تشرین نام ہے نا، تو یہ تو پتہ چل گیا کہ ماہ رومی کے اول میں، لکب لخمس خلونا، ہے نا، ولخمس خلونا، لاول تشرینا ولخمس خلونا، اور 5 دن گزر جانے کے بعد، اچھا 5 دن گزر جانے کے بعد کیا آپ 6 دن میں وارد ہو گئے تھے یا نہیں؟ کہتے ہیں بعد 5 دن گزر گئے، میں نے کہا ولیلۃ بقیت، اے قبل لیلۃ، رات آنے سے پہلے، وہ 5ویں روز دن میں نے خط لکھا۔ یہ ہے ظرفیات، ہمیں باقی چیزوں کا کام نہیں ہے، ہمیں صرف لاول تشرینا سے کام، اس کو ذہن رکھیے گا۔ کتبت لاول تشرینا، ہم نے کس تاریخ میں لکھا؟ مہینے کے شروع میں لکھا، تشرین کے شروع میں لکھا۔ ولد تبلیغ، اور یہ جو آتا ہے تبلیغ کے لیے بھی آتا ہے، دوسرے تک منتقل کرنا، پہنچانا، لام تبلیغ کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قلتو لہو، یہ لام تعلیل ہے، پہنچانے کے لیے آ رہا، قلتو لہو وَأَذِنْتُ لَهُ وَأَوْحَى اللَّهُ لَهُ، میں نے اس تک پہنچائی یہ بات، میں نے اس کو کہا، اردو میں کہتے ہیں اس سے کہا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا میں نے اس کے لیے کہا، اس کو کہا، انہیں اس تک بات پہنچائی۔ وَأَذِنْتُ لَهُ، میں نے اس کو اجازت دی، أَوْحَى اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس کو جو وحی کی، اس تک وحی کی۔
تو تبلیغ یعنی اپنی بات کسی تک پہنچانا، اپنا کام کسی تک پہنچانا. تبلیغ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا، منتقل کرنا، پہنچانا، ٹرانسفر کرنا، ایصال کرنا. اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے بھی لام آتا ہے، جیسے قلت لہو، میں نے اس تک یہ بات پہنچا دی، اس سے کہی مطلب اس تک یہ بات پہنچا دی. ٹھیک. وللجحود، اور یہ لام جو آتا ہے جحود کے لیے آتا ہے. چونکہ ذرا سی مجھے یہاں پر وضاحت دینی ہے جحود میں بھی اور تقویت میں بھی، لہٰذا اس درس کو یہیں پر روک رہا ہوں. اگلے درس میں انشاءاللہ باقی بحث کو پیش کروں گا. والحمدللہ رب العالمین.